برطانیہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ایک انتہائی اہم خوشخبری۔ آئندہ ماہ سے پاکستان کی اپنی قومی پرچم بردار ایئر لائن پی آئی اے برطانیہ کے لیے اپنا جو آپریشن ہے وہ شروع کر رہی ہے۔ لاہور اور اسلام آباد سے پی آئی اے اپنا آپریشن شروع کرے گا۔ مانچسٹر کے لیے پی آئی اے گیٹوک کے بجائے لندن کے مرکز میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر اپنی پروازیں چلانے کے قابل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو پلس منی اور میں ہوں راجہ کامران۔ پاکستان جو سمندر پار پاکستانی ہے، خصوصاً برطانیہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ایک انتہائی اہم خوشخبری اور ان کے لیے ایک انتہائی اہم خبر کہ اب انہیں وایا اور کنیکٹنگ فلائٹوں میں خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ ماہ سے پاکستان کی اپنی قومی پرچم بردار ایئر لائن پی آئی اے برطانیہ کے لیے اپنا جو آپریشن ہے وہ شروع کر رہی ہے۔ 5 سال کے تعطل کے بعد پی آئی اے کی جو ایئر لائن ہے اس کو اجازت مل گئی ہے اور وہ برطانیہ کے لیے اپنی پروازیں شروع کر رہی ہے۔ گزشتہ چند ماہ قبل جو ہے پی آئی اے کو پہلے یورپ سے لائسنس ملا، یورپ میں پابندی ہٹی، یورپ پہ پابندی ہٹنے کے بعد پی آئی اے نے پیرس سے جو ہے اپنی فلائٹ شروع کی اور پیرس میں جو ہے ایئر فرانس کے ساتھ لنک اپ کر کے جو پاکستانی تھے ان کے لیے انہوں نے ایک ایسی ونڈو کریٹ کی کہ آپ پیرس تک جو ہے پی آئی اے پہ سفر کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی کنیکٹنگ فلائٹس ہیں تو اس کے لیے ایئر فرانس دستیاب ہے، تو ایئر فرانس کے ساتھ معاہدہ کر دیا۔ مگر جو ڈائسپورا پاکستان کا جو سمندر پار محنت کش پاکستانی رہتے ہیں پیرس میں اور دیگر علاقوں میں اس کے قریب قریب فرانس میں، تو ان کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے۔ اب وہ اسلام آباد اور لاہور سے براہ راست جو ہے اب بیٹھتے ہیں اور براہ راست جو ہے وہ پیرس میں اتر جاتے ہیں۔ اس سے جو ہے ان کے جو والدین ہیں، جو بوڑھے ہیں، افراد ہیں جو زیادہ ٹریول نہیں کر سکتے یا ان کو لینگویج بیریئر ہوتا ہے، تو وہ اپنی ایئر لائن میں بڑے آسانی سے اور بڑا کمفرٹ ٹریول کرتے ہیں۔ اور پی آئی اے کا یہ جو ایئر لائن ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت بلیسنگ ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہے برطانیہ میں رہتے ہیں، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں الیکٹ ہوتے ہیں، برطانیہ میں وزیر بنتے ہیں اور پاکستان کے بڑے نامی گرامی لوگ جو ہیں وہاں موجود ہیں، تو ان کو بہت ٹریول میں مشکل تھی۔ آج سے 5 سال قبل جب سے پاکستان کا ٹریول بین لگا ہے پاکستان پہ، اس وقت سے انہیں بہت مشکل تھی، مگر اب پی آئی اے پر چند ماہ قبل پہلے محکمہ ٹرانسپورٹ نے پی آئی اے سے پابندی ختم کی، پھر اس کی جو ریکوائرڈ لائسنسنگ ہوتی ہے اس کا عمل شروع ہوا۔ تو گزشتہ روز جو محکمہ ٹرانسپورٹ برطانیہ ہے اس نے حکومت پاکستان کو اور پی آئی اے کو بتایا کہ اس کے جو 2 لائسنس ہے اس کی اپروول دے دی گئی ہے۔ ایک تھرڈ کنٹری آپریٹنگ لائسنس ریکوائرمنٹ ہے جو کہ یورپین ایئر اسپیس کے لیے ہوتی ہے کہ ان کو ایک لائسنس لینا پڑتا ہے کہ جی یہ لائسنس تھرڈ پارٹی جو تھرڈ کنٹری ایئر لائن کیریئر ہے یہ اس کا لائسنس پی آئی اے کو مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ پی آئی اے کو جو کارگو کے ہینڈلنگ کے لیے بھی برطانیہ میں لائسنس مل گیا ہے۔ تو اب پاکستان میں سب سے پہلے برطانیہ کے لیے جو ہے پروازیں شروع کی جائیں گی اور برطانیہ میں سب سے پہلے جو چوائس کیا گیا ہے شہر جس میں سب سے زیادہ پاکستانی جا کر آباد ہوئے ہیں وہ مانچسٹر۔ تو پاکستان سے جو میرے خیال سے موسٹ پروبیبلی لاہور اور اسلام آباد سے پی آئی اے اپنا آپریشن شروع کرے گا مانچسٹر کے لیے، پھر اس کے بعد پاکستان ایئر لائن جو ہے پی آئی اے وہ اپنا برمنگم کے لیے اپنا آپریشن شروع کرے گی، پھر اس کے بعد جو ہے تیسرے مرحلے پر لندن جائے گی۔ لندن میں پی آئی اے چونکہ بہت پرانی ایئر لائن ہے، اس کے پاس لندن میں پرائم سلاٹ ہے جو اس کا سب سے مرکزی ایئرپورٹ ہے جس کو ہم ہیتھرو ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ وہاں پہ لینڈنگ کے لیے پی آئی اے کے پاس رائٹس موجود ہیں، وہ رائٹس پی آئی اے نے عارضی طور پر جو ہے دیگر ایئر لائنوں کو ٹرانسفر کر دیے تھے۔ اب وہ پی آئی اے خود اس کو استعمال کرے گی اور اس کے ذریعے پی آئی اے جو ہے گیٹوک کے بجائے لندن کے مرکز میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر اپنی پروازیں چلانے کے قابل ہو جائے گی۔ تو پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے جو سمندر پار پاکستانی رہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیسٹینیشن میں ایک جہاز میں بیٹھیں گے، یہاں سے برمنگم پہنچ جائیں گے، یہاں سے مانچسٹر پہنچ جائیں گے، پھر لندن پہنچ جائیں گے، یا اب جیسے ہے لاہور اسلام آباد سے بیٹھتے ہیں اور ڈائریکٹ پیرس میں اترتے ہیں۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس سے جو ہے پاکستانیوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ سب سے پہلے ان کو اپنی ایئر لائن، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی پی آئی اے میں آتے ہیں تو ہم اپنی ایئر لائن میں آ جاتے ہیں، اپنے ملک میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں لینگویج بیریئر نہیں رہتا اور کلچرل بیریئر نہیں رہتا۔ تو یہ سب سے پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زبان کا مسئلہ نہ ہونے کی وجہ سے، ثقافتی مسئلہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے بوڑھے والدین کو پی آئی اے پہ بھیجنا ترجیح دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں یا ویسے بھی عام نوجوان بھی کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے بیٹھے دوسری جگہ اتر جائے۔ کنیکٹنگ فلائٹس ہیں وہ بہت تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ پاکستان کی جو ہے 3-4 ایئر لائنز ہیں جس سے ہم یورپ کے لیے کنیکٹنگ فلائٹس لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایمریٹس ہے، اتحاد ہے، قطر ہے،
اور اس کے علاوہ ٹرکش ایئر لائن ہے. تو ان کے ذریعے جاتے ہیں. پہلے یہاں سے ان کی متعلقہ ہب ہے ادھر اترتے ہیں. اگر آپ ایمریٹس پہ جا رہے ہیں تو دبئی اتریں گے, اتحاد پہ جاتے ہیں ابوظہبی اتریں گے, قطر پر جا رہے ہیں تو قطر میں اتریں گے, پھر استنبول پر اتریں گے. پھر وہاں پر پورا پروسیس کرنے کے بعد گھنٹوں, کم از کم 4 سے 5 گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی یہ انتظار 12 گھنٹے بھی ہو جاتا ہے. اگر ویدر خراب ہو جائے تو اور مزید پھنس جاتے ہیں آپ ایک غیر ملکی ایئرپورٹ کے اوپر. تو اب یہ جو ہے جو کوفت ہے یہ پاکستانیوں کے لیے ختم ہو گئی ہے. اور پی آئی اے کو 5 سال بعد جو ہے یورپ کی, اور پہلے یورپ کی اور اب یو کے کی پروازوں کی اجازت مل گئی ہے. اس سے ڈائسپورا کو بہت فائدہ ہوگا, مگر اس سے قوم کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. جو لندن سے یا برطانیہ سے, جو پیرس سے ٹکٹ خریدتے ہیں, ایئر لائن زر مبادلہ کمانے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے. جو ٹکٹ آپ بیرون ملک سے خریدتے ہیں وہ زر مبادلہ میں ملتے ہیں, اور پاکستان جب ایئر لائن چلا رہے ہوتے ہیں تو زر مبادلہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ایئر لائن ملک کے لیے بھی زر مبادلہ لے کر آتی ہے, اپنے لیے بھی زر مبادلہ کماتی ہے, تاکہ وہ اپنے جہازوں کی لیز کا پیسہ دے سکے, اپنی ایندھن کے پیسے دے سکے, اور جو دیگر ملکوں میں آپریٹ کر رہی ہے اس سے جو ہے وہ پیسہ جو ہے زر مبادلہ کی شکل میں مل سکے, اور جو اس کو منافع ہوتا ہے وہ حکومت کے اور ملک کے جو ہے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ کرتے ہیں. تو ایئر لائن کی بڑی امپورٹنس ہے ملکی معیشت کے لیے بھی, اور ان کے لیے بھی جو مسافر ہیں ان کے لیے بھی. 5 سال قبل یہ بتا دیں کہ اہم ہے کہ یہ پابندی لگی کیوں تھی. ہمارا ایک انفارچونیٹ سین ہوا تھا, ایک انفارچونیٹ حادثہ ہوا تھا, انتہائی قابل افسوس واقعہ تھا کہ ایک پاکستان ایئر لائن کا طیارہ جو ہے گر کر تباہ ہو گیا تھا کراچی میں ماڈل کالونی میں 2020 میں. تو اس کے بعد جو اسمبلی میں بیان دیا گیا, اس میں یہ بیان دیا گیا کہ پاکستان کے پائلٹس کے جعلی لائسنس ہیں. اس پر پوری دنیا ہل کر رہ گئی کہ پاکستان بہت بڑا ایویشن کا ایک ملک ہے. بہت ہزاروں لاکھوں پاکستانی جو ہیں مختلف شعبہ جات میں ایویشن کے کام کر رہے ہیں. ہزارہ پائلٹس جو ہیں پوری دنیا میں پاکستان سے لائسنس لے کے جہاز اڑا رہے تھے, وہ سب بین ہو گئے کہ انتہائی کیوس کا صورتحال بنی. 5 سال لگے ہیں اس ایک غیر ذمہ دارانہ بیان کی زر تلافی کرتے کرتے. اس کو تلافی کرتے کرتے جو ہے کتنی محنت کی ہے موجودہ حکومت نے, کتنی محنت کی ہے, کتنی لابنگ کی ہے, کتنا کام کیا ہے, یہ اب آپ کے سب سامنے ہے. پاکستان کو اربہ ڈالر کا نقصان ہوا ہے, اربہ. اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کہ یار ہمیں 1.4 ملین کا سسٹینیبلٹی اینڈ ریزیلنس پروگرام دے دیں, 6 بلین کا جو ہے 6 سال میں دے دیں, ایک ایئر لائن آپ کو یہ جو انٹرنیشنل روٹ پہ ہے $1 بلین آرام سے کما کر دیتی ہے. تو ہماری طرف سے یہی کچھ, آپ کو پھر ملیں گے مزید نئی معلومات کے ساتھ. مگر یہ خوشخبری کہ پاکستانی ایئر لائن اس وقت جو ہے اب پوری دنیا میں فلائنگ کرنے کے قابل ہو گئی, اس کی لائسنسنگ کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے. خوشخبری یہ بھی ہے کہ امریکہ سے بھی بات چیت چل رہی ہے. امریکن جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی آ کر پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ جو ہمارے لانگ ہال ایئر کرافٹ ہیں ان کے ذریعے ہم امریکہ تک بھی اپنی ایئر لائن کو لے جا سکیں گے. ہم امید پر قائم ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے مزید بہترین خبریں اور بہترین جو حالات ہیں وہ پیدا ہونے جا رہے ہیں. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.